السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے ایک کلمہ گو مشرک کی قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتانے کی کوشش کر رہا ہے غیر اللہ سے، اللہ کے غیر سے ما فوق الاسباب مدد مانگنے کے حوالے سے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، یہ جہاد کے تعلق سے ہے۔ چٹ تھی وے تے ڈگر تھی وے شالا ہی مشرک دا، آیت جہاد کے تعلق سے ہے، یہ خبیث اس کو کہیں اور فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انسان کی مشکل میں کام آئے تو ما تحت الاسباب ہے نا میرے بھائی۔ انسان کی مدد کرے یا کرتا ہے یا ایک دوسرے سے مدد مانگے، اس میں دو طریقے ہیں، ایک ہے ما تحت الاسباب اور ایک ہے ما فوق الاسباب۔ جب بندہ غیر اللہ سے ما فوق الاسباب مدد کا سوال کرے گا تو یہ مکہ کے کافر اور ہندوستان کے کافر مشرک کی طرح کافر اور بے ایمان ہوگا۔ ما فوق الاسباب مدد کا سوال کیا ہے کہ بندہ لات کو اور منات کو اور عزا کو، یہ بڑے بڑے بت تھے، ٹھیک ہے جی، ان کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دے، یہ ہے ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارنا یہ ہے کہ آدمی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے نام کی آوازیں لگانا شروع کر دے، یا ود المدد، نعوذ باللہ من ذالک، ہیں جی، یہ ما فوق الاسباب مدد ہے۔ یہ کون کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو لے لو یا مکہ کے مشرکوں کو لے لو۔ ود، سوا یہ مرے ہوئے بزرگ تھے اور ان کی مورتیاں بنائی گئی تھیں۔ لات، منات انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مؤنث فیمیل بنا رکھی تھی، فرشتوں کی مورتیاں بنا کر فرشتوں کو مدد کے لیے پکارتے، یا لات المدد، یا ود المدد۔ مکہ کا مشرک اور نوح علیہ السلام کی قوم کا مشرک۔ ہندوستان کے مشرکوں میں آ جائیں تو وہ کبھی المدد یا رام، المدد یا سیتا، المدد یا کالی ماتا، المدد یا ہنومان، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارنا۔ اور اگر ہم کلمہ پڑھنے والے کافروں اور مشرکوں کی بات کریں، المدد یا غوث اعظم، بندہ پرور، غریب نواز، یا عبد القادر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے ما فوق الاسباب، بندوں کا بندوں سے مدد مانگنا یا بندوں کا مخلوق سے مدد مانگنا۔ خیر، جو ما فوق الاسباب غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے وہ بندہ نہیں ہے، وہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے، وہ گائے اور بھینس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، ناراض کسی نے ہونا ہے تو ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ غیر اللہ کو مانگنے والے، غیر اللہ سے مانگنے والے ما فوق الاسباب، یہ چوپائے ہیں، انعام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اتنے پر بس نہیں کی، فرمایا کہ یہ تو چوپایوں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ اتنا چار پیروں والا جانور ذلیل نہیں ہوگا جتنا مشرک، خبیث، لعین، لعنتی، پلید، مردار اور حرامی ہوتا ہے، کہ یہ غیر اللہ کو، اللہ کے غیر کو ما فوق الاسباب مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، لات کے بت کو یا منات کے بت کو کوئی بندہ پکارتا رہے، 100 سال پکارے، کیا یہ سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ ود اور سوا کی قبر پر جا کر ان کی پوجا کرے یا ان کی مورتی بنا کر ان کو پوجے، کیا وہ اس کی سنیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں سنیں گے۔ کوئی رام کو یا سیتا کو یا ہنومان یا کالی ماتا کی مورتی کو پکارے تو وہ سنے گا؟ جواب ہے کہ نہیں سنے گا۔ کوئی صدیوں المدد یا عبد القادر یا غوث پکارتا رہے، کوئی صدیوں کہتا رہے بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، اس کی مدد ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب عمران خان نیازی بیچارے کا حال دیکھ لو، کئی مہینوں تک وہ ٹانگ ٹوٹنے کا یا ٹانگ پر گولیاں لگنے کا معاملہ لے کر بیٹھا رہا۔ میں بہانہ نہیں کہتا کہ وہ میرے پی ٹی آئی والے بھائی ناراض نہ ہو جائیں نا، اپنے بھائیوں کو ناراض بھی تو ہم نے نہیں کرنا نا، ہیں جی۔ تو اب اس کے بعد کیا ہے،
اب اس کے بعد وہ پاک پتن کے سجدے عمران خان کے کچھ کام آئے؟ بتاؤ ذرا۔ پاک پتن گیا عمران خان اور اس کے ساتھ وہ سابقہ خاتون اول پنکی پیرنی پیر صاحبہ مرشد، یہ دونوں پاک پتن کے دربار پر انہوں نے سجدے کیے، تو غیر اللہ کو سجدہ کرنا کام آیا؟ بالکل نہیں آیا، نہ آئے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ بہاول حق بیڑا دھک بہاول حق کو پکارے گا تو یہ ما فوق الاسباب پکارنا ہے، پرلے درجے کا بے ایمان، پکا کافر اور پکا مشرک ہے، رتی برابر بھی شک نہیں۔ بلکہ بقول میرے استاد، میں نہیں کہہ رہا، میرے استاد حضرت مولانا امیر عبداللہ مماتی دیوبندی فرماتے ہیں کہ پرلے درجے کا حرامی ہے کہ جو غیر اللہ کو ما فوق الاسباب پکارتا ہے، اس کو آواز لگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے ایک تو اس کی مثال پیش کر دی، اللہ کے غیر کو ما فوق الاسباب پکارنا ایسا ہے جیسے بندہ پانی کو کہے کہ پانی میرے منہ میں آ، وما ہوا ببالغی، پانی اس کے منہ میں کبھی نہیں آئے گا، ہیں جی؟ حالانکہ پانی سامنے موجود ہے، پانی میں حرکت بھی ہے، پانی میں ہلچل بھی ہے، پانی بہہ بھی رہا ہے، پانی میں جان بھی ہے، لیکن پانی ہے وہ نہیں سن رہا۔ تو اسی طرح اگر کوئی اللہ کے غیر کو، چاہے عبد القادر کو پکارے، چاہے وہ بابا بلے شاہ کو پکارے، بابا کاواں والی سرکار، بابا کتے والی سرکار، بابا بندروں والی سرکار، ڈیرہ اسماعیل خان میں شاہ حسین کا دربار بندروں والی سرکار، چاہے وہ بابا مگرمچھوں والی سرکار کو پکارے، تو بابے نے اس کی نہیں سننی، جیسے پانی اس کی نہیں سنتا اور اس کے منہ میں نہیں آتا۔ اور یہ جو مشرک پلید ہے نا، جیسے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح مشرک جنت کا دروازہ بھی پار نہیں کر سکتا، بس خلاص۔ اسی طرح مشرک جنت کا دروازہ پار نہیں جا سکتا جیسے سوئی کا ناکا، سوئی کا سوراخ، اس میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، مشرک جنت کا دروازہ بھی پار نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اسباب کے تحت ہو، میں آپ کو اپنے زونگ کے نمبر سے کال کرتا ہوں، میں آپ کو اپنے زونگ کے انٹرنیٹ کو آن کر کے آپ کو وائس میسج کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اور اسباب کے تحت اگر میں اپنی مدد آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مدد کے لیے کہتا ہوں، تو ما تحت الاسباب مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور ان سے مدد مانگی، اور انصار کے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، ہم قوم موسیٰ کی طرح جواب نہیں دیں گے، ہم آپ کے آگے آگے جی ہو کر اپنی جان کے نذرانے اسلام کی راہ میں قربان کریں گے۔ تو یہ ما تحت الاسباب ہے مدد مانگنا۔ تو جو اگر اسباب کے تحت رہ کر مدد کا سوال کرتا ہے تو پھر مدد مانگنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر کافروں اور مشرکوں کی طرح وہ ما فوق الاسباب مدد مانگتا ہے، عبد القادر مر گیا، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں دنیا اہل شرک کو عبد القادر کی قبر کھول لو، اللہ کی قسم وہاں تمہیں بکھری ہوئی ہڈیوں کے پنجرے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ سویا ہوا عبد القادر نہیں سنتا تھا، تو مرے ہوئے عبد القادر نے کہاں سننا ہے؟ عبد القادر کہیں فارسی یا عربی بولتا تھا اور یہ پنجابی میں اس سے مانگ رہا ہے۔ پہلے تو عبد القادر نے سننا کوئی نہیں ہے، ہڈیوں کے پنجرے نے یا قبر میں پڑی ہوئی بکھری ہوئی ہڈیوں نے کیا سننا ہے؟ اہل شرک اور اہل کفر نے اگر تجربہ کرنا ہے نا تو اپنے کسی زندہ پیر کو دیکھ لیں، وہ سویا ہو اور اس کو آواز دو، یا اپنے زندہ پیر سے کہو، کوئی بھی ان اہل شرک کا پیر لے لو، زندہ پیر سے کہو کہ مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، میں نے دبئی کا ویزا لگوانا ہے، دیکھو وہ اور زندہ بھی ہو اور جاگتا بھی ہو،
تمہاری مراد پوری کرے گا۔ تو زندہ پیر سویا ہو وہ نہیں سنتا، مرے ہوئے پیر نے جب وہ قبر میں بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں اس نے کہاں سننا ہے۔ صرف مشرک پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا قہر ہے۔ خبیث کو اللہ حی قیوم پر یقین نہیں ہے، اس خبیث کو مردوں کے اوپر یقین ہے، جیسے وہ لعنتی کافر مورتیوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس کا یقین نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ مشرک بھی مردے پر تو اس کو یقین ہے اور اس رب پر اس کو یقین نہیں ہے کہ جو الحی ہے القیوم ہے، زندہ ہے اور پوری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے، تھامنے والا ہے۔ اور مرے ہوں پر اس کو یقین ہے کہ مرا ہوا اس کی مراد سنے گا اور مرا ہوا جو ہے وہ اس کی پکار سن کر اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو کبھی ہڈیاں اور بکھری ہوئی ہڈیوں نے بھی سنا ہے اور انہوں نے بھی مرادیں پوری کی ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو ان لوگوں نے اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے یہ ان کے شرک کرنے کا انکار کر دیں گے، بلکہ ان کے اور ان کے درمیان میں عداوت اور دشمنی ہو جائے گی۔ اور مرا ہوا کوئی بھی ہو، مرا ہوا کوئی بھی ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو یا ادنا سے ادنا ہو، فوت شدگان میں پیغمبر ہوں، نبی ولی رسول ہوں یا اولیاء اللہ ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کسی مرے ہوئے کو یہ نہیں پتا کہ وہ اٹھایا کب جائے گا، اسے تو یہ تک خبر نہیں ہے۔ مرے ہوئے کو اپنے اٹھائے جانے کی خبر نہیں ہے، مرا ہوا اس کی کہاں سنتا ہے اور کہاں اس کی مراد پوری کرتا ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کی طرح نا قرآن مجید کی آیات بینات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ تو یہ سورۃ الحج کی اس مشرک نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو یہ ذکر فرمایا آیت نمبر 40 کے اندر، بلکہ یہ آیت نمبر 40 ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جن لوگوں کو ان کے گھروں سے بستیوں سے نکال دیا گیا ناحق۔ جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا ہمارا رب تو صرف ایک اللہ ہے، یہ لات منات ود سوا یہ ہمارے رب نہیں ہیں۔ تو اس جرم کی پاداش پر انہیں ان کی بستیوں سے نکال دیا گیا۔ صحابہ اکرام ہجرت کر کے حبشہ کیوں گئے؟ صحابہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیوں کیا گیا؟ جرم تھا ربنا اللہ، ہمارا پیدا کرنے والا پالنے والا اللہ ہے، نہ لات ہے، نہ منات ہے، نہ ود ہے، نہ سوا ہے، نہ عبد القادر ہے، نہ گولڑا ہے، نہ پاک پتن والا ہے، نہ بری امام ہے۔ یہ ان کا جرم تھا۔ تو اب اللہ نے ان مظلوم لوگوں کو جہاد کی اجازت دی۔ آیت 40 سے پہلے کی آیت کیا ہے؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب یہ آیت نمبر 39 ہے اور اس سے آگے والی آیت نمبر 40 میں سے اس بندے نے ایک ٹکڑا پڑھ دیا ہے۔ تو میرے بھائی یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مظلوم لوگوں کو جہاد کی اجازت دی ہے کہ اب اپنے دشمنوں کو مارو، ان کافروں اور مشرکوں کی کھوپڑیوں کو ان کے تن سے جدا کر دو۔ فرمایا ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یاد رکھیے کہ مشرک کوئی بھی ہو، کلمہ پڑھ کر کے شرک کرے یا بغیر کلمے کے، کافر اور مشرک کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ میں مثال گائے کی نہیں دے رہا یا میں بھینس کی مثال نہیں دیتا، میں کہتا ہوں کہ مشرک کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ کتا بھی اپنے مالک کی پہچان رکھتا ہے،
کہ جو اسے 2 ٹائم روٹی ڈالتا ہے، اور روٹی بھی کیا ہوتی ہے؟ کتا رکھنے والے عام طور پر بازار سے چھچڑے لیتے ہیں، گندے چھچڑے جو کسائی کے لیے بالکل ناکارہ اور ردی ہیں۔ تو کتا رکھنے والے لوگ بازار سے چھچڑے اٹھائیں گے اور اپنے کتے کے لیے وہ چھچڑے لے کر جاتے ہیں، اور کتا مالک کے چھچڑے کھا کر مالک کی وفاداری کرتا ہے۔ ہمارے رب نے، ہمارے خالق اور مالک نے ہمیں طیب رزق عطا فرمایا ہے، اور اس کے باوجود ہم مالک کو نہ پہچانیں، اس کے باوجود ہم اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچانیں، تو جو انسان ہو کر اپنے خالق اور مالک کی پہچان نہیں کرے گا، اپنے خالق مالک کی بجائے کسی اور کی عبادت کرے گا، کسی اور کے نام کے نعرے لگائے گا کہ المدد یا غوث، المدد یا ہنومان، وہ کتے سے بھی زیادہ بدتر اور ذلیل ہوگا۔ کتا نہ صرف اپنے مالک کی پہچان رکھتا ہے، بلکہ جو روزانہ مالک کے گھر آئے اس کی بھی پہچان رکھتا ہے۔ کتا اتنا وفادار اور سیاںا جانور ہے کہ کتا اپنے مالک کے بچوں کی بھی جان پہچان رکھتا ہے۔ بلکہ کتا چھوڑو، آپ کو نیشنل جغرافک پر، ڈسکوری پر ایسے لوگ بھی مل جائیں گے، اللہ کی قسم میں نے دیکھے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے لگڑ بھگوں کو پال رکھا ہے، ایک آدمی نے شیر کو پالا ہے، ایک آدمی نے چیتا پال رکھا ہے، جی، اور ایک آدمی نے وہ کالی کالی شکل کے ہوتے ہیں بلے کی طرح، بہت بڑے بڑے بلے آپ ان کو کہہ لیں، اس نے وہ پال رکھے ہیں۔ وہ کتا بھی اور لگڑ بگڑ بھی اور شیر بھی اور چیتا بھی اپنے مالک کے ساتھ پیار کرتا ہے، مالک کو کبھی کچھ نہیں کہتا۔ وہ کتا اور شیر اور وہ لگڑ بھگڑ، وہ چیتا جانتا ہے میں چھوٹا سا تھا، میرے مالک نے مجھے فیڈر میں دودھ پلایا اور مجھے کھلایا پلایا اور پالا اور پوسا اور اتنا بڑا کر دیا۔ اب وہ شیر جیسا درندہ، رب کعبہ کی قسم، شیر جیسا خونخوار درندہ، اسے بھی اپنے مالک کی پہچان ہے۔ لوگوں، یہ تو انسانیت کے نام پر کالا کلنک ہے، جی، یہ تو انسانیت کے نام پر دھبا ہے کہ جو اپنے خالق کا کھائیں، اپنے مالک کا پہنیں، جی، اور گیت گائیں غیر اللہ کے کہ فلانا ہماری مدد کرتا ہے اور فلانا ہماری مدد کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ظلم کی انتہا ہے جی، اللہ کی قسم۔ اس لیے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے قرآن کہتا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے مشرک پر جنت حرام کر دی۔ شرک ہے ہی ظلم عظیم، نا انصافی اور بے انصافی کا بہت بڑا پہاڑ ہے۔